الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ثم قست قلوبكم من ذكر الله. برادران اسلام، دینی اور ملی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، قوم و ملت کے عزیزوں اور نونہالوں اور دینی اور ملی ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنی نعمتوں کو مزید نکھارنے اور نچھاور کرنے کے لیے ہم کو اپنی مرضی کی کچھ چیزیں بتائیں ہیں جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، اور اپنی نعمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی فرما برداری، اطاعت شعاری، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور حکم کو ماننے اور اس پر چلنے کا راستہ بتاتا ہے، اور وہ ساتھ ہی اس بات کی بھی تنبیہ فرماتا ہے، چوکنا کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتیں چھن بھی جائیں گی اور اگلی نعمتیں، اگلے قسط
تم سے روک بھی لیے جائیں گے، وہ ہے میری نافرمانی اور گناہ، برائیاں۔ اس کی وجہ سے میں اپنی دی ہوئی نعمت بھی چھین لوں گا، اور آگے کی جو اصل حقیقی نعمتیں ہیں اس سے بھی محروم کر دوں گا، بلکہ 2 قدم اور آگے بڑھ کر کے نعمتیں چھیننے کے بعد تم کو اس کے بالکل الٹا عذاب سے دوچار کر دوں گا، مصیبتوں میں پھنسا دوں گا، اور تمہیں جو برائیاں تم کرتے ہو اس کے بدلے میں بھلائیاں نہیں مل سکتی، عذاب ملے گا۔ اور کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی آدمی کے لیے سب سے بری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نعمت آئی ہو اور وہ چھن جائے۔ بہت دیکھنے میں پرسنالٹی والا، تندرست و توانا نظر آ رہا ہے، اور اس سے صحت ایک دم روٹھ جائے، اب وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اور نہ ہی پہلے کی طرح کون کہے اب بسترے پر پڑا مختلف طرح کے امراض کا شکار ہو جائے۔ یہ کم بڑی سزا ہے انسان کے لیے یا کسی کے لیے؟ لیکن اگر اس سے بڑھ کر کے یہ ہو کہ نہیں کہ تندرستی چھننے کے بعد تم بیمار ہو گئے ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے تمہیں اور عذاب سے دوچار کیا جائے گا، کیونکہ آئی ہوئی دولت تو نے گنوائی ہے، لاپرواہی برتی ہے، اس دولت کے دینے والے کی ناشکری کی ہے اور اس نعمت کی ناقدری کی ہے۔ لہذا اتنا بڑا بڑا پاپ کوئی کرے تو ایک باپ بھی برداشت نہیں کرتا، اس کا بھی دل بھر جاتا ہے کہ ناشکرا ہے، نافرمان ہے، جو دولت اس کو دی تھی اسے بھی گنوا دیا۔ اور بہت سے ناسمجھ باپ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ آنکھ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں کہ نافرمان ہے، اب اس کے کسی لین دین کا یا کسی اور عمل کا مجھ سے کوئی تعلق ایسے نہیں رہے گا باپ۔ اور جو سب سے زیادہ سوچتا ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں، وہ خود بھلے کچھ نہ بن سکا ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد آنکھوں کا تارا، دل کا سرور اور دنیا جہان کا سب سے بڑا انسان بنے، لیکن اس کا دل بھر آتا ہے، حالات سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ یہاں تک کرنے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کریں گے آپ، اس کا بدلہ آنا ہے۔ کوئی بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں گے تو ہواؤں میں، فضاؤں میں حرکت ضرور پیدا ہوگی، اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کام کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے عمل کا جب اثر ہوتا ہے، اس کے اثرات اور نتیجے ہوتے ہیں، تو کیسے آپ نے سوچ لیا کہ اچھا کریں گے تو اس کے اچھے اثرات نہیں برآمد ہوں گے، برا کریں گے تو برائیاں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ یہ تو ایک ادنا سے ادنا انسان بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ نیکی کا پھل بہتر ہوتا ہے اور برائی کا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ کہا کہ برائی کا بدلہ تو اچھائی کیسے ہوگی؟ عرب اکثر کہتے ہیں لا تنبت الشوق العنب من الشوق، کہ کانٹے بو کر کے تم اس سے بہترین پھل حاصل کرنے کی امید رکھو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑا مورکھ انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل انسان پر جب پڑتی ہے، یا انسان کی جب عقل سلیم ہوتی ہے، بیماریاں اس کے اندر نہیں ہوتی، تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی ایک صاحب کہنے لگے، بہت بڑے بدعوان ہیں، مجھے فرصت ملی نہیں کہ پتہ کریں، کہنے لگے ایک انٹرویو میں نے بہت کچھ سنا نہیں، سن بھی نہیں پاتا ہوں، تو یہی کہا کہ یہ کون سا دین ہے، دین اسلام، اور جو اللہ تعالی ہیں ان کے اور بہت بڑے
ایک طرف تو کہتے ہیں رحمان و رحیم ہے اور دوسری طرف ہر چیز میں عذاب ہے، ہر چیز میں سزا ہے، ہر چیز میں عجیب چیز ہے۔ میں نے کہا اتنی سطحی بات ہے۔ پھر انہوں نے گیتا رامائن کی باتیں کی ہے کہ اس میں تو یہ ہے کہ بالکل کچھ بھی ہو جائے وہ باپ ہے تو باپ ہی ہے، بلکہ مثال بھی ہے کہ ایسا کوئی باپ ہے کہ وہ دھمکانے لگے بیٹے کو کہے کہ ایسا نہیں کیا تو ایسا کر دوں گا میں۔ کہا کہ ایسا کیسا ایک باپ نہیں کر سکتا تو ایک بھگوان، ایک اللہ، ایک معبود، ایک خالق کیسے کر سکتا ہے؟ اس حد تک لوگوں کی ذہنیت خراب ہوتی ہے جب کسی کے خلاف بولتے ہیں اور اپنے اوپر پڑتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس کا ایک ادنا سا جاہل بھی یہی کہے گا کہ بھائی باپ نہیں، دنیا کی سب اماں کی مامتائیں مل جائیں گی تب بھی وہ ایک مرحلے میں آپ اس کو ضرور ناراض کر دیں گے، اور اس کو ناراض کریں نہ کریں وہ اپنا حصہ چھوڑ دے، بھول جائے، آپ سے معاف کر دے، لیکن ان کا حصہ جو دبا ہے اس کا کیا کرے گا؟ وہ اس کا کہاں سے برداشت کرے گا؟ اور تو انصاف والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو یہ کون سا رحم ہے کہ ایک ظلم کر کے سیدھے نکل جاتا ہے؟ نہ داروغہ کام آتا ہے، نہ پنچایتیں کام آتی ہیں، نہ کورٹ کام آتا ہے، بلکہ الٹے اسی کے اوپر ایک دوسرا کیس لاتے ہیں۔ تب تو سمجھ میں آتا ہے خوب آپ کو، تب تو آپ کمیونسٹ ہیں، ادھرمی ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ہردے کرتا ہے کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ میرا یہ دنیا جو بہت بڑی نظر آ رہی ہے، بڑی پاورفل نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے اس قضیے کو پاک نہیں کر سکتی، کیونکہ دیکھتا ہوں کہ ظالم دندنا رہا ہے اور میں تو مظلوم ٹھکانے لگ گیا، اور کوئی اس کو اس دنیا کے اندر دبا نہیں سکا، اس سے آپ کا حق دلا نہیں سکا۔ تب کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آتما یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہونا چاہیے۔ وہ اوپر والا جو ہے وہ کبھی بھی، وہ طاقت ہے اس کی لاٹھی میں، بھلے آواز نہیں ہے اس کے ہاں، بھلے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو وہ اجالا کب آئے گا اور کس شکل میں آئے گا، کیسے آئے گا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان، اور ہم دوسرے کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ انسان جب بھولتا ہے، نافرمانی کے اوپر آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ گناہ جو ہے یہ انسان کو تباہ کرتا ہے، اور بلکہ سلف کے ہاں تو ایک قاعدہ تھا کہ دنیا میں کوئی قوم، دنیا میں کوئی انسان تم کو تباہ برباد نہیں کر سکتا، صرف ایک چیز سے ڈرو، اور وہ کیا ہے؟ اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنا ظلم اور اپنی غفلتیں۔ اور یہ غفلت اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ بالکل دل پتھر ہو جائے، ہاتھ سے ہو گئی غلطی، زبان سے ہو گئی غلطی، لیکن دل جو ہے وہ اس کو بہت کسک باقی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ غلط ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، آج نہیں تو کل، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ کسک ہے کہ یہ ہوا اچھا نہیں، میں نے کیا، اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ تو سمجھیے کہ اس کے اندر تھوڑی سی محنت کریں گے تو وہ کسک دور ہو جائے گا، وہ گناہ سے آپ توبہ کر لیں گے، اس کا آپ بھرپایا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آخری چیز جب یہ دل اتنا سخت ہو جائے اور اس قدر گناہوں کا عادی ہو جائے کہ اب اس کے بعد بھی اپنے ظلم، اپنے گناہوں کی یاد بھی نہ آئے، تو پھر اس کے بعد معاملہ سب سے سنگین ہو جاتا ہے، سب سے بدترین ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا اور پہلی قوموں کا، یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی، بنی اسرائیل کا، اچھا دیکھیے وہاں بھی نام کتنا اچھا، بنی اسرائیل۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں، کتنا خوش ہو جائیں گے۔ جتنا مسلمان کہنے سے نہیں ہوں گے، ان مسلمانوں کو اللہ والا کہہ دیں، اور بہت سے لوگ تو ناراض ہو جائیں، بزرگوں کی توہین ہو گئی، اللہ والے ہیں، ارے اولیاء اللہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں۔ نظام الدین جاتے ہوئے آپ نے نظام الدین اولیاء نہیں کہا، یعنی ولی بھی نہیں، سارے ولی جمع ہو گئے اس کے اندر، اور بھی لوگوں نے توجیہ کی اس کی، تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا، فلاں شریف، فلاں شہر کے ساتھ شریف نہیں لگایا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں
اگر یہ کہا جائے یہ اللہ والے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اور کتنا خوش ہو جائیں گے کہ حقیقت میں ایک مسلمان اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ اور میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا؟ بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے اللہ والو، بھولیے نہیں، بہت بھٹکے ہوئے چل رہے ہیں ہم لوگ، آنکھ منہ کے صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنی برائی پر اپنے اوپر ایک آنا بھی نظر نہیں پڑتا، دوسروں کو صرف دیکھتے ہیں۔ یہودی کہہ دیا تو بنی اسرائیل تو ختم نہیں ہو گئے، ان کو صہیونی کہہ دیا تو آپ بچ تو نہیں گئے۔ بھائی 10 نام ہو سکتے ہیں ان کے، صہیونی تو بعد کے لوگوں نے رکھا ہے، چونکہ انہوں نے بالکل تھوڑا موڑا جو اسرائیل کے دین کا حصہ یعنی اسلام کا حصہ بچا ہوا تھا، اس کو بھی جب ختم کر کے بالکل دوسری تھیوری لا دی، ایک دوسرا فلسفہ پیش کر دیا، ایک دوسرا طریقہ لا دیا، تو کہا کہ ان کو یہودی بھی کہنا صحیح نہیں، جو قرآن نے کہا ہے۔ بنی اسرائیل تو کہنا اور عجیب ہے، لیکن عجیب اتفاق کہ اسرائیل نام رکھا اس کا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہاں جائیں گے آپ؟ تو لوگوں نے کہا نہیں یہ یہودی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ صہیونی ہے، صرف ان کا دین سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سیاسی فلسفہ ہے جو انہوں نے کہا۔ اور یہی چوکنا ہو جائیے کہ دین اسلام اور یہ ایمان اور اس کے فلسفے اور اس کے ادھارن اور جتنی تشریحیں کی جاتی ہیں اسلام کو مٹانے کی بھی ایک دوسری سازش ہے۔ دیکھا نہیں مصطفیٰ کمال پاشا کو آپ نے؟ آیا بڑے تنتنے سے کہ یورپ کے مرد بیمار کو ہم یہی نہیں کہ صحت یاب کریں گے بلکہ اس بیمار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ایک مسلمانوں کا عظیم اسٹیٹ بنائیں گے۔ ہوا کیا؟ کہا کہ عربی رسول خط بھی مٹایا اور ادھر سے لکھا جاتا دائیں سے نہیں بائیں سے کریں گے، لاطینی لا کر کے ایسی ضرب لگائی کہ وہ قوم دنیا پر چھا جانے والی اٹھ نہیں سکی۔ اور صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا بھی یہی ہوا، سب تو یہی ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے؟ وہ قرآن اصلی وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، اس کے 100 فلسفے جس کو دیکھ رہا جو جہاں بیٹھ کر کے توجیہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ ایک گھر بنانے میں جو چند روزہ ہے اس کو بنانے کے لیے آپ انجینئر کی تلاش کرتے ہیں، بہترین آرکیٹیکٹ ہونا چاہیے، بہترین میٹیریل ہونے چاہیے، بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ کام ہونے چاہیے، آپ نگرانی کرتے ہیں۔ اور یہ اسلام ہی ایک ایسا ہے کہ جو جیسے چاہتا ہے جہاں آ کر کے جہاں سے دیکھا بے صفے کا کہہ دیا، اس کے لیے آپ بہت خوش ہیں۔ وہ دین بیچ چوراہے پر ختم نہیں ہوگا، ٹکرا نہیں جائے گا، بربادیاں نہیں ہو تو ہوگا کیا؟ ایسے مت لیجئے، آج عام جا کر کے ادھر سے جاتے ہوئے خریدیں گے، وہ مہم نہیں ہے۔ آپ دوائیں جو کر رہے ہیں ڈپلیکیٹ، وہ آپ کے لیے بہت مضر نہیں ہے۔ اصل مضر یہ ہے کہ آپ دین اور ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، دھرم کے نام پر، نمازوں کے نام پر، عبادتوں کے نام پر کون سی عبادت کر رہے ہیں اور کس کی تعلیمات کو لا رہے ہیں؟ غور کیجئے، یہ جو ڈپلیکیٹ دوا ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس کا مجرم کوئی بڑا مجرم نہیں ہے، گرچہ بہت بڑا مجرم ہے کہ ایک مریض کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا، لیکن سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ اس دین کے نام پر کوئی اور چیز رواج پا جائے، کوئی اور طریقہ رواج پا جائے۔ سب سے سستا، سب سے بے مروت چیز ہمارے نزدیک دین ہے، جیسے چاہا پڑھ لیا، جیسے چاہا کر لیا، جیسے چاہا ایک ڈپلیکیٹ آ جائے دودھ صرف تو آپ پریشان ہو جائیں گے، نہیں برانڈ دیکھیں گے۔ ایک ہی چیز ہے جو کہتے ہیں کہ ان جھنجھٹوں میں کون پڑے، 10 طرح کا دین ہے، 10 طرح کے ملا ہیں، 10 طرح کے جماعتیں ہیں، 10 طرح کی جمعیتیں ہیں۔ آپ کے پاس یہ اتنی دلیل ہو گئی کہ مارکیٹ میں اگر ردی چیزیں آ رہی ہیں، ڈپلیکیٹ آ رہی ہیں، تو آپ کے لیے دلیل ہو گئی کہ آپ چاہے تو سڑک سے آپ دھول اٹھا کر کھا لیں۔ کریں گے ایسا؟ نہیں کرتے۔ ایک دھور زمین کے اوپر میں نے دیکھا ہے اور آج اخبار میں سنا ہے کہ اکثر قتل جو ہوتے ہیں ہر ضلع کے صوبے کا ہی حال ہو رہا ہے، بہار کے ایک وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اکثر قتل جو ہے سروے ہمارے ہاں وہ سب زمینوں کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اس کا معاملہ ہم کو ٹھیک کرنا ہے۔
ٹھیک کیا کریں گے؟ وہ ٹھیک جو کر رہے ہیں اس میں آپ تو ہیں بمبئی میں کما رہے اور یہ ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، یہ سعودیہ میں خون پسینہ بہا بھر کے ایک ایک دھور لا رہے ہیں، پتہ چلا کہ بھائی پڑوسی چچا ساہوکار سب مل کر کے پہلے ہی دن اس سروے میں سب سے بڑا گھپلہ کر لے رہے ہیں۔ دوڑتے رہیے، نوکری چھوڑ کے آئیے، ایک ہی علاج ہے، وہ علاج ہے کہ تھوڑا سا دین پر آئیے، تھوڑا سا دھرم پر آئیے، تھوڑا سا ایمان پر آئیے، تھوڑا للہیت پر آئیے، اور تھوڑی سی اپنائیت تو برتیں گے نا، ہاں تھوڑی سی اپنائیت اگر نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ساتھ لوگ پہلے ایک چیز دوسرے ساتھ نتھنگ کر کے چلتے تھے، اب لگی ہوئی چیز جو کبھی کاٹی نہیں جا سکتی ہے اس کو کاٹ کر کے چل رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ایمان۔ تو میں بات جو کہہ رہا تھا بنی اسرائیل پر، مجھے اصل میں یہ چلا گیا ادھر کہ بنی اسرائیل یعنی اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ سن رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کئی جگہوں پر کئی ان کے اوپر نعمتیں گنائیں، کئی جرم کو ان کے معاف کیا، کئی غلطیوں کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، معجزات دیے کہ چلو معجزہ دیتا ہوں، تم کچھ تو بنو، کچھ تو چلو۔ ایک ظالم فرعون کی قوم تمہارے سر پر مسلط ہے اور اس کے بعد کتنی طرح کی مصیبتیں ہیں، خود جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نبی آئے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا تم چلو، کچھ دور تک تو چلو، کچھ دیر تک تو رہو، لیکن تم نے ایسا نہیں۔ ثم قست قلوبہم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو ہم نے یہ دین بہت واضح طور پر دیا تھا، توریت کی شکل میں موسیٰ جیسا نبی عطا فرمایا تھا اور ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا تھا، دنیاوی نعمتوں کی بھرمار کی تھی، دینی نعمتوں کو بہت زیادہ عطا کیا تھا، لیکن یہ گناہوں سے پلٹتے نہیں تھے۔ گناہ ان کے اوپر ایسے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا کہ یہ سب کے بعد بھی آنے کا، لوٹ آنے کا، ایمان پر آ جانے کا بہت کچھ ان کے پاس تھا، بھی سب کچھ جانے کے بعد بھی بہت کچھ تھا، لیکن ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل جو ہیں یہ بہت سخت ہو گئے۔ یہ انسان کی زندگی میں سب سے بدبخت چیز ہے کہ دل سخت ہو جائے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنی سارے راستے دکھانے کے بعد، اتنی ساری نعمتیں، فہی کالحجارہ، اب یہ تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ 1,00,000 تقریریں، 1,00,000 قرآن کے کیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل دہلنے لگتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے انسان، بیٹھے بیٹھے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ یہ تو، اور یہاں کیا ہے فہی کالحجارۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہ پتھر ہے، اس میں اب کوئی چیز سما نہیں سکے گی، کوئی تقریر نہیں کام کرے گی، جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، گناہوں کی وجہ سے گناہ کرتے کرتے، نیکیوں سے منہ موڑتے موڑتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر پلٹ کر کے سمجھایا ہے، کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان کے دل جو پتھر ہوئے ہیں اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر بھی ان کے سامنے فیل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، نہریں اس سے جاری ہیں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پہاڑ سے ندیوں کو نکلتے نہیں دیکھا ہے؟ ہندو لوگ تو کہتے ہیں جٹا سے نکلی گنگا، وہ جٹا سے یہ جٹا نہیں، کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے سور اور چھوڑ ہیں، پتھروں کے اس سے نکلا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ، پتھروں سے پانی، تعجب ہوتا ہے کہ یہ پہاڑوں پر آنے والے، نیچے پانی مل نہیں رہے، اوپر کیسے اتنا صاف شفاف؟ کہتے ہیں کہ نہرو پیتے تھے پانی وہاں کا، سری نگر کے قریب ایک جھرنا ہے، جو بھی جاتا کہتا کہ یہیں کے پانی پیتے تھے، اور 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر دنیا پانی تو اب سب جانتے ہیں بھائی کہ A1 پانی جو جسم میں خون کو دوڑا دے، صحت کو کبھی خراب رہے۔ شاہین باغ کا پانی نہیں، جس میں ہم کو کسی نے ایک مریض کو لے کر کے گیا تھا تو کہا کہاں رہتے ہیں، تو کہا کہ اسی علاقے میں رہتے ہیں، کہا کہ ڈیڈ پانی ہے یہ،
مرا ہوا پانی ہے، یہ آپ کو برباد کر دے گا۔ بلکہ یہ پانی نہیں ہے، پانی تو ساری چیزیں زندہ اللہ نے اس سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بغیر پانی جل ہی جیون ہے۔ سنا کہ نہیں سنا ہے؟ بچے پڑھتے ہیں بھائی، قرآن میں لکھا ہے، بلکہ ہر چیز کی جیون اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خلقنا من الماء کل شیء حی، جتنی جاندار چیز ہے، اور پیڑ پودے یہ سب اس وقت جاندار ہیں، یہ پتھر بھی، تو اس کو سب کو پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب کو پانی سے۔ تو اس نے کہا یہ ڈیڈ ہی نہیں ہے، یہ سراپا مرض ہے، پانی جو کام کرتا ہے اس کے خلاف بالکل یہ زہریلا پانی ہے آپ کے ہاں۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی ہولی فیملی میں 8-10 سال پہلے کی بات۔ مولانا یہاں یہ ہے کہ بہترین پانیوں میں سے کون سا پانی ہے؟ جو پتھر سے نکلتا ہے۔ دیکھا کتنوں کی زندگی بنا دیا، اور آپ ہیں کہ جنہوں آپ نے آپ کو مار لیا۔ سلف کہتے تھے کہ اگر دل میں کوئی رمق ہے، دل نیکی کی طرف جا رہا ہے، یہ پتھر ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اندر ایمان آتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، تو سمجھیے کہ روشنی آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے 1000 قرآن پڑھیں، 1000 حدیث پڑھیں، 1000 واقعات گزر جائیں، مصیبتیں سر سے مڈلا کر کے چلی جائیں، آپ عملیہ میٹ کر دیں، کہا کہ یہ مردہ ہیں اور مردوں کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے معاملہ گناہوں کا، ایسا ہے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ اس سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ندیاں بہہ پڑتی ہیں، نالے نکلتے ہیں اور چشمے پھوٹتے ہیں، تو لوگ اپنے مسامع دل اور جان کو معطر کرتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ ہاں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو اس سے پانی بہتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ یہ سب اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے۔ اللہ نے عجیب، ارے بھائی آپ کا دل بند ہو چکا ہے، پتھر ہے، لیکن جب کھلتا ہے تو ایک غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایک غریب مسکین کو دیکھتے ہیں، جس پر ظلم کیا اس کو خلاصتے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پتھر ہے، لیکن یہ بھی اس کا بھی کچھ وظیفہ ہے، اس کا بھی کچھ ڈیوٹی ہے، کام ہے۔ وہ جب پھٹتا ہے تو لما يتفجر منه الماء، تو پانی بالکل ایسے فوارے مارتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں، پتھر کی مثال دی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے بند ہو جانے کی، لیکن ایک بات سنو کہ تیسری قسم کے پتھر بھی ہوتے ہیں جس سے لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، چوٹیوں سے اتر کر کے زمین میں لڑھکتے ہوئے آتے ہیں، جیسے ایک آدمی کیا کہ خر ساجدن، سجدے میں گر پڑتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گر گراتا ہے، اناب اور توبہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ یہ پاپ تو مجھے کھا جائے گا، میری اولاد کو کھا جائے گا، میرے نسل کو برباد کر دے گا، میری جماعت کو برباد کر دے گا، ملت میں ہو سکتا ہے کہ میری منحوسیت اور گناہوں کی وجہ سے کیا ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مصیبت ادھر سے تھپیڑے مارے گی، دوسرا تمہیں ادھر سے برباد کرے گی، تمہاری نسلیں بھی برباد ہوگی، تم بھی برباد ہوگے۔ جب تمہارے اندر شراب پیے جانے لگیں گے اور گانے والیاں یا گانے والے تمہارے سر کے پاس، پہلے مولانا لوگ عجیب ترجمہ کرتے تھے، اب دیکھا کہ ترجمہ بدل دیا لوگوں نے، ٹرانسلیٹ میں تھوڑا سا ادھر ادھر کیا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ گانے والیاں سر پر کیسے گائیں گی، تو چند پھوہڑ ہوتے ہیں، چند ناچنے والے ہوتے ہیں جو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے سر کے پاس آتی ہے، مٹلتی ہے، مچکتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یہ گانے والیاں، یہ بجانے والے، آگے بجانے والے آگے ڈھولک کان پر تھوڑے نہ بجاتے ہیں، سر پر تھوڑے نہ بجاتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وقت ترجمہ بدل دیا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے محلے میں ایسا ہوگا، اب اس کو ان رؤوسہم او علی رؤوسہم، بالکل کان میں لگا کر کے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، سر پہ رکھ کے بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے ہیں۔ یہ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، یہ پینے والے پی رہے ہیں، یہ مستیاں کرنے والے کر رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں سکو گے۔ ایک اور چیز تھی، تمہاری بہن بیٹیاں اور بچیاں جب بے پردہ نکلنے لگیں گی تب بھی اللہ کا عذاب تم کو گھیر لے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک یہ افراد کے گناہ ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ گناہ دنیا کی۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہے کہ ان الذنوب تمیت القلوب، یہ گناہ جو ہیں
یہ کسی اور چیز کو فیل نہیں کرتے. ہاتھ فیل ہو گیا، آنکھ فیل ہو گئی، ہاتھ فیل ہو گیا. یہ انسان کی زندگی عبارت ہے کس سے؟ دل سے. دل بیٹھ گیا تو بیٹھ گئے، اب کوئی کام نہیں کرے گا، نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھ نہ کچھ. تو کہا کہ گناہ ایسے ہے جب یہ بڑھتے جائیں گے تو تمہارا دل مر گیا. اور وقد تورث الذل ادمانها، اور گناہ سے توبہ نہ کریں، گناہوں سے معافی نہ مانگیں، گناہوں پر روئیں نہیں، بلکہ گناہ پہ گناہ کیے جائے تو کیا ہوگا؟ ذلت اس قوم کے اوپر، اس آدمی کے اوپر، اس خاندان کے اوپر ذلت، مسکنت، بدحالی، ظلم، سب کچھ جائز کر دے گا اللہ تعالیٰ. وقد یورث الذل ادمانها، اگر اس میں ہمیشگی برتیں گے، معافی تلافی نہیں کریں گے، اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ تو پہاڑ پر سے، آسمان سے گر کے زمین پر مارے ڈر کے اللہ سے کچھ پتھر آ جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. لوگوں ایک بات میری یاد رکھو کہ ایسے پتھر بھی ایسا ہوتے ہیں لیکن تمہارا دل کبھی نہیں پسیجتا. تو اللہ تعالیٰ تم غافل ہو گئے اللہ سے، تم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کرتے ہو اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہے. اور ان کے ہاں بدلہ، جو شروع میں بات کہی ہے میں نے، بدلہ دینے والا معاملہ بالکل انصاف پر مبنی ہے. کوئی بکواس کرے، کوئی حفوات کرے، کوئی لاکھ چیزیں لے آئے، لیکن اللہ کا انصاف سب سے بڑا انصاف ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ برائی اور بھلائی دونوں ایک ہوئی ہیں. کیا کبھی ایک آدمی بھلا کر رہا ہے، ایک آدمی برا کر رہا ہے، دونوں کو بھلا ہوگا؟ ایسا کہا اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. لیکن وہاں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن. بھلائی اور برائی تو اس لیے سمجھائی گئی کہ بھلائی کرو، برائی سے بچو، برائی کو مٹاؤ، لیکن مٹانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ادفع باللتی ہی احسن. اب تم بھلائی کر رہے ہو، وہ برائی کر رہا ہے، تو برائی کو مٹانے کے لیے اس سے بڑی برائی لے آؤ. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ ادفع باللتی حسن، اتنی ہی اچھائی کرو جتنی وہ برائی کر. نہیں، کہا کہ ادفع باللتی حسن، جتنی برائی ہے، برائی کا سیلاب ہے، تو طوفان برپا کرو اچھائی کی. سمجھا کہ نہیں سر؟ ادفع باللتی حسن. اور اس کے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن تم چاہتے ہو اصلی نتیجہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو تب دیکھو کیا وہ رنگ دکھاتا ہے. ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو، دائیں سے لڑے بائیں سے لڑے، تمہارے حقوق کے لیے وہ کھڑا ہوگا سب سے پہلے. جو سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا یہ ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فلسفہ بتایا ہے، اخروی فلسفے بھی بہت ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بچنا سب سے بڑی چیز ہے. حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ دیکھو، دنیا میں جتنی سزائیں، جتنے عذاب بندوں کو ملتے ہیں، انفرادی یا اجتماعی، ان میں سے سب سے بدترین سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ کہ دل کیا ہو جائے؟ دل سخت ہو جائے، نیکی اب اس کے اندر نہ گھسے، نہ معاملات میں، نہ ہی عبادات میں. نہیں، عبادت کرنے جا رہے اس میں بھی دل لگ نہیں رہا ہے. عبادت کی طرف گئے، جمعہ میں تو آ گئے ہیں، لیکن بقیہ چیزوں میں نہیں آئیں گے. سب سے اخیر میں آتے ہیں، اخیر ہی میں آئیں گے ہمیشہ. تو فرمایا کہ وہ دل تمہارا جو دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ کی سب سے بڑی مار تمہارے اوپر. بلکہ امام ابن قیم نے مار ہی کا لفظ کہا کہ کوئی بھی دنیا میں مار ایسی نہیں ہے جو اس سے کاری ہو اور اس سے زیادہ سخت ہو کہ انسان کا دل سخت ہو جائے. انسان کا دل یہ سب سے بدترین چیز ہے، اور یہ آخری شکل ہے کہ انسان. اور اس میں وہ حدیث جو بہت مشہور ہے کہ اذا اذنب الرجل الذنب، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، نقطت نقطۃ سودا، کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک تھوڑا سا کالا سا دھبا پڑ جاتا ہے دل کے اندر، اور جب کرنے لگتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے
استغفراللہ اللہ معاف فرما دینا، گناہ ہوتے چوکنا ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کی بڑی تعریف کی، رویا دھویا گناہ کو لے کر کے، تو کہا کہ سخر قلبہ، اس کا دل اب صاف ہو جاتا ہے۔ جو آئینے پر لگا ہے نا، وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی کر کے آئے تھے، اس میں دھبا پڑ گیا پانی کا، آپ گئے اس کو دھل دیں گے، پانی ڈال دیں گے، پھر وہ صاف ہو گیا۔ ایسے ہی جب دوسری نیکی کرو گے تو وہ صاف ہو جائے گا، تب توبہ استغفار کرو گے، یعنی کئی طرح سے۔ جب زیادہ داغ تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے نا، یہ الیکشن والے لگاتے ہیں تو کئی دن تک جاتا نہیں ہے، تو اب اس کو پانی سے بھی دھلو گے، صابن بھی لگاؤ گے، تھوڑا سا ہوتا ہے ڈیٹول بھی لگاؤ، سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی لیے استغفار کرو، اللہ سے رو بھی، توبہ بھی کرو، گر گراؤ بھی، بڑھ کر کے نیکیاں اور زیادہ کرنے لگو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور دل کو جماؤ اس کے اوپر، یہ 4-5 علاج کرو گے تو جیسا گناہ ہوگا ویسا دھلے گا وہ، سمجھا کہ نہیں؟ اور اگر چھوڑتے چلے گئے تو ایک وقت اتنا کالا ہو جائے گا، وہ اتنا کالا ہو جائے گا کہ تم کو آئینہ خود کیا دکھائے، تم اس آئینے سے فائدہ نہیں اٹھائے گے، تم کو خود اندھیرے میں چھوڑ دے گا، تم جاؤ تمہارا کام، یعنی یہ آئینہ نہیں ہے، یہ بربادی کا وہ راستہ ہے جس پر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بات ختم کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ انسانی زندگی، اللہ اور رسول کی نافرمانی انسانی زندگی میں گناہوں کے بہت سے یہ ہے، ایک انفرادی گناہ ہوتا ہے، کچھ اجتماعی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی انفرادی گناہوں سے بھی اجتماعی سزا دیتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے قوموں کے اوپر، جماعتوں کے اوپر، ملتوں کے اوپر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی گناہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بستیوں کو الٹ دیتا ہے، قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو بہت بستیاں ہیں، لیکن ایک بستی کی بات تم لوگوں کو بتا رہا ہوں، بندوں میرے سنو، وہ ہر جگہ سے اس کو روزی آتی تھی، بالکل ہر طرف سے پھل آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، ڈالر آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو پڑھ لیا، ایک بیٹا داروغہ ہو گیا ہے، ایک تو میرا امریکہ سے یہ بھیجتا ہے، اور کچھ ملک بھی ایسا سوچتے ہیں، سب تریاتی رزقھا رغدن، اتنا ٹوٹ کر کے آتا ہے کہ سوچ نہیں سکتے۔ بالکل فکفرت بانعم اللہ، لیکن اللہ کو بھلا دیا۔ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ بس میرے بیٹے، میں، میری چودرات، میری قوم کی چودرات، ہم ہی لوگ ہیں جو اس زمین میں رہیں گے، دوسرا کوئی نہیں رہے گا۔ تو فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو پھر بھوکوں مر جاؤ گے، ساری نعمتوں کے آنے کے بعد اتراؤ نہیں، والخوف، اور ایسی قوم مسلط ہوگی کہ کسی میں تم کو راستہ نظر نہیں آئے گا، ادھر سے چلو گے ادھر سے بھاگ دیں گے، قید و بند کی زندگی اور مصیبت کی زندگی سے گزار دیں گے۔ بما کانوا یصنعون، کیونکہ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ایک تو قوموں کو اور انفرادی، اللہ رب العزت والجلال سے سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑے دشمن وہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے معافی، اپنے گناہوں سے بچنا ہے ایک تو، اور دوسرے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے، کون گناہوں سے ہوتا تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیری حمد ہے، اللہ مجھے معاف کرنا، اور اس کے بعد کیا کرے؟ ونعوذ باللہ تعالی ہمارے نفس کے شر سے۔ پوری زمین کے جتنے لوگ جتنے پاک ہو سکتے ہیں، دل کے حساب سے، جسم کے حساب سے، ایمان کے حساب سے، ہر حیثیت سے سب مل کر کے ایک ذرہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پاک تھے، لیکن وہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھنا اپنا میرے نفس کی برائی سے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے غزوات ہوئے، عمر بن خطاب تو خاص طور پر تمام صحابہ کہتے تھے کہ تم جتنے کمزور ہو، میں اطمینان سے بیٹھا ہوا ہوں کہ میری فتح ہوگی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، تم کو کوئی اجاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی بھی یہی کہتے تھے مدینے میں جب چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے کہ لیکن ایک دشمن ایسا ہے جس سے تم بچو۔ وہ کون سا ہے؟ وہ مارے گا تو کوئی نہیں بچائے گا۔ وہ کیا ہے؟ تمہارے اپنے گناہ۔ سنت کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، یہ اس مار سے کوئی نہیں بچائے گا۔ ہاں دشمن لشکر جرار لے کر کے آئے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مٹھی بھر لوگ اس کا مقابلہ ہی نہیں کریں گے، فتح و غلبہ حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق ارزانی فرما،
اور ہر طرح کی مصیبتیں خواہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں یا دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہیں، رب العزت والجلال ان سب سے نجات پانے کی اور قول و کردار کی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب